بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جب طالبان اقتدار میں آئے تھے، اقتدار میں آنے سے پہلے انہوں نے پاکستان کو گارنٹی دی تھی کہ افغانستان کی سرزمین آپ کے خلاف یا کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ پھر جب وہ اقتدار میں آئے، انہوں نے پوری دنیا سے کہا کہ ہم وہ پہلے والے طالبان نہیں ہیں، ہم عورتوں کو ان کے حقوق دیں گے۔ لیکن اب طالبان ان دونوں گارنٹیوں سے پیچھے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور طالبان امریکہ کو خبردار کر رہے ہیں کہ ہمارے معاملات میں ہاتھ مارنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ اس حوالے سے آپ کو کچھ خبریں دیں گے، اور پھر پاکستان افغان بارڈر پر جو طالبان اور پاکستان کی فورسز کے درمیان جو کشیدگی چل رہی ہے، اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ کیسے ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ آج پاکستان میں ایک بند کمرے کا اجلاس ہوا ہے، جس میں سیاسی قیادت اور فوجی قیادت نے اس چیز کا فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم نے طالبان کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے۔ اور پہلی بار پاکستان کی حکومت کی طرف سے، پاکستان کے حکومتی رکن کی طرف سے طالبان مخالف بیان بھی دیا گیا ہے۔ تو ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ تو پہلی خبر ہے TRT ورلڈ کی۔ طالبان رولز آؤٹ ٹرپس فار افغان وومن unless escorted by male relative۔ طالبان کی حکومت نے ایک نیا قانون بنایا ہے جس کے تحت افغان عورتیں اگر 72 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کرنے جا رہی ہیں تو ان کے ساتھ ان کے رشتہ دار مردوں کا ہونا ضروری ہے۔ BBC کہتا ہے افغانستان طالبان بین لانگ ڈسٹینس روڈ ٹرپس فار سولو وومن۔ افغانستان کے طالبان نے اکیلی عورتوں کے سفر کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ طالبان نے عورتوں کے سفر کرنے پر بھی پابندی لگا دی ہے، یعنی وہ اکیلے سفر نہیں کر سکتی، ان کے ساتھ کوئی رشتہ دار مرد ہونا ضروری ہے، اور گاڑیوں میں موسیقی چلانے پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ اس کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ کے مالکان سے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی بغیر حجاب والی خاتون کو اپنی گاڑی میں، چنگچی میں، بس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پھر گاڑیاں رکھنے والے افراد سے کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنی گاڑی میں موسیقی نہیں چلانی، اور ٹی وی چینلز کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ وہ اپنے چینلز پر ایسے سیریل اور ڈرامے دکھانا بند کر دیں جن میں خواتین اداکاری کرتی ہوں۔ اگر کوئی بھی حکومت اس طرح کے قانون بناتی ہے تو عوام کے دلوں میں حکومت کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں کوئی بھی پابندی برداشت نہیں کر سکتا، آج کے دور میں کوئی بھی قید کی زندگی نہیں گزار سکتا، اور یہ یاد رکھیے کہ عوام سے بڑی طاقت کوئی بھی نہیں ہوتی۔ اس سے آپ کے ہی ملک میں خانہ جنگی پیدا ہو جائے گی، اور ایک بار عوام سڑکوں پر جب آ جاتی ہے تو بڑے بڑے تختے الٹ دیا کرتی ہے۔ ایک طرف پاکستان اپنی پرزور کوششیں کر رہا ہے کہ افغانستان میں امن آئے، استحکام آئے، افغانستان کی معیشت بحال ہو، پوری دنیا افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کرے۔ دوسری طرف طالبان کی حکومت سے 2 دن بھی صبر نہیں ہوا، اور انہوں نے اس طرح کے سخت قوانین بنا دیے کہ وہ پوری دنیا کے نشانے پر آ گئے ہیں۔ پھر اگلی خبر ہے وائس آف امریکہ کی۔ طالبان ڈیزالو افغان الیکشن کمیشنز 2 منسٹریز۔ طالبان حکومت نے الیکشن کمیشن اور 2 منسٹریوں کا خاتمہ کر دیا ہے، اور وہ 2 منسٹریاں کون سی ہیں؟ منسٹری آف پیس اینڈ دا منسٹری آف پارلیمنٹری افیئرز۔ یعنی پوری دنیا کو کھلا کھلا پیغام دے دیا گیا ہے کہ ہم یہاں پر جمہوریت لے کر نہیں آنے والے۔ طالبان نے پوری دنیا سے کہا تھا کہ یہ جو حکومت بن رہی ہے یہ ایک عبوری سیٹ اپ ہے، اس کے بعد الیکشنز کروائی جائیں گے اور ایک ایسی حکومت لے کر آئیں گے جس میں تمام دھڑے شرکت کر سکیں گے۔ لیکن آپ نے الیکشن کمیشن کا ہی خاتمہ کر دیا، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پر ووٹنگ ہی نہیں ہونی؟ تو آج کے دور پہ آپ زبردستی کسی ملک پر، کسی قوم پر قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتے۔ آپ عوام کے حق میں کچھ اچھے فیصلے کرتے، عوام کے دل جیتتے اور پھر الیکشن لڑتے، آپ کو اکثریت تو مل جاتی اور آپ کی اس حکومت کو پوری دنیا تسلیم کرتی، افغانستان میں امن ہوتا، استحکام ہوتا۔ پھر منسٹری آف پیس کا خاتمہ کرنا، یعنی وہ منسٹری جو افغانستان میں امن کے لیے کام کرتی ہے، اور پھر منسٹری آف پارلیمنٹری افیئرز، یعنی کوئی بھی افغان طالبان کی حکومت کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کا حق نہیں رکھ سکتا۔ اگلی خبر ہے دی نیوز انٹرنیشنل کی۔ US should not interfere in افغان افیئرز۔ عباس تانکزئی۔ افغانستان کے نائب وزیر خارجہ نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ آپ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں، اور پھر انہوں نے کیا کہا؟ عباس تانکزئی asks Afghanistan's neighbor to help the country open their borders to Afghan refugees and ease visa norms۔
افغانستان کے نائب وزیر خارجہ نے نیبر کنٹریز کو یعنی ہمسایہ ممالک کو مدد کی درخواست کی ہے اور انہیں کہا ہے کہ آپ اپنے بارڈر کھول دیں افغان مہاجرین کے لیے۔ محبتیں افغانیوں کو بھارت سے ہیں، محبتیں امریکہ سے ہیں، ساری نفرتیں پاکستان کے لیے ہیں، لیکن جب ان کو پناہ چاہیے ہوتی ہے تو پاکستان پر ان کا حق ہے، جب علاج کرانا ہو تو پاکستان پر ان کا حق ہے۔ اگر پاکستان آنے نہیں دے گا تو بارڈر اکھاڑ دیں گے۔ پاک افغان بارڈر پر جو کشیدگی چل رہی ہے وہ ہم آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں، لہٰذا آپ کا دوبارہ ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے۔ طالبان نے پاکستان سے معذرت بھی کی ہے، لیکن جو اقدامات ان کو اٹھانا چاہیے تھے وہ انہوں نے نہیں اٹھائے، اس لیے تنازع بدستور جاری ہے۔ کم از کم ڈاکٹر بشیر جس نے آ کر پاکستان کو گالیاں دی، جنگ کی دھمکی دی، کم از کم اس کو اپنے عہدے سے ہٹا دینا چاہیے تھا۔ تو آج پاکستان میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس کی صدارت وزیر اعظم عمران خان نے کی۔ دی نیوز انٹرنیشنل کی خبر ہے، سیکیورٹی آف پاکستان ریسٹس ان دی سیکیورٹی آف اٹس سٹیزنز، پی ایم عمران خان۔ پاکستان کی سیکیورٹی تبھی قائم رہ سکتی ہے جب اس کے شہری محفوظ ہوں گے، وزیر اعظم عمران خان۔ ٹریبیون کی خبر ہے، این ایس سی اپرووز پاکستان's فرسٹ ایور نیشنل سیکیورٹی پالیسی۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل نے پاکستان کی پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کو اپروو کر دیا ہے۔ اس میٹنگ کی صدارت عمران خان نے خود کی۔ اس میٹنگ میں پاکستان کی سیاسی قیادت بھی تھی، عسکری قیادت بھی تھی، جنرل قمر جاوید باجوہ بھی تھے، جوائنٹ چیف بھی تھے، ایئر فورس کے چیف بھی تھے، نیوی چیف بھی تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم بھی تھے۔ اس کے علاوہ سیاسی قیادت میں فیڈرل منسٹر آف فارن افیئرز بھی تھے، ڈیفنس منسٹر بھی تھے، انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ منسٹر بھی تھے، انٹیریئر منسٹر بھی تھے، فائنینس منسٹر بھی تھے، ہیومن رائٹس کے منسٹر بھی تھے۔ یعنی ایک بہت ہائی لیول میٹنگ تھی اور اس میں افغانستان اور خاص طور پر کشمیر کے معاملات کا بھی جائزہ لیا گیا کہ آئندہ ان کے ساتھ ہماری کیا حکمت عملی ہوگی، کیونکہ پاکستان کے بارڈرز چاروں طرف سے انسیکیور ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ افغان طالبان نے جو گارنٹیز دی تھی کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن وہاں سے دہشت گرد آ رہے ہیں تو پاکستان کو پھر خود کارروائیاں کرنی ہوں گی، اور پاکستان خود کارروائیاں کرتا ہے تو طالبان کا ایک گروپ، خاص طور پر جو کنڑ والی سائیڈ ہے وہاں کے طالبان پاکستان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ پھر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان کی دونوں جانب انتہا پسند ریاستیں ہیں، یعنی انہوں نے افغان طالبان کو بھارت کی انتہا پسندی کے ساتھ تشبیہ دی ہے، جو کہ درست نہیں ہے کیونکہ بھارت میں تو انتہا پسندی اپنے عروج پر ہے، لیکن ان کی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں دونوں طرف سے ایسے ہمسائے ملے ہیں جو انتہا پسند ہیں، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ پھر انہوں نے مزید وضاحت کی کہ ایک طرف افغانستان میں طالبان کی رجت پسندانہ سوچ ہے، یعنی پرانی سوچ کے مالک ہیں، وہ جس طرح سے ملک کو چلانا چاہتے ہیں، جس طرح سے وہ اپنے انٹرنیشنل افیئرز رکھنا چاہتے ہیں، ہمسایوں کے ساتھ جو تعلقات رکھنا چاہتے ہیں وہ پاسبل نہیں ہے۔ اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ بھارت میں ہندو انتہا پسندی ہے جو پاکستان کے لیے خطرہ ہے۔ ناظرین، آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔